جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، آپ کے ہم عمر تھے، بچپن سے دونوں کی دوستی تھی، دونوں کا تعلق تھا۔ اسلام کی دعوت کے بعد وہ ابھی حالت شرک پر تھا۔ ادھر ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ حمزہ کو کسی نے بتا دیا تمہارے بھتیجے، تمہارے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی ہے۔ حمزہ وہاں سے غصے کے عالم میں اٹھتا ہے، ابو جہل کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو جو ہے مارتا اور پیٹتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میرے بھتیجے کو، میرے دودھ شریک بھائی کو تم نے جو ہے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کے بعد سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، اب خوش ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا حمزہ اس پر بات کافی نہیں ہے، بلکہ میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب تم میرا دیا ہوا کلمہ قبول کر لو۔ اسی وقت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ غزوہ احد میں ان کو جو ہے وحشی نامی شخص نے قتل کر دیا تھا۔ یہ وحشی جب اس نے قتل کیا، بعد میں جو ہے ان کا کلیجہ نکالا گیا، اس کو جو ہے دانتوں میں کاٹا گیا۔ یہ دکھ اور تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی شہادت پر انتہائی غمگین تھے، لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد یہی وحشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا خون اس کو معاف کر دیا، صرف اتنا فرما دیا کہ میری مجلس میں جب آؤ میرے سامنے مت بیٹھنا، تم کو دیکھتا ہوں مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، لہذا دائیں اور بائیں بیٹھا کرو۔ یہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دلوں کو فتح کیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، نہ غم میں شریک ہوتے ہیں نہ خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بتا دیا یہ سب جاہلیت کے طریقے ہیں، معاف کر دو، درگزر کر دو، دلوں کو جیت لو، دلوں پر اپنی حکومت قائم کر دو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کیا، حنین کو بھی فتح کیا، طائف کو بھی فتح کیا، تبوک کو بھی فتح کیا۔ سن 10 ہجری میں آپ نے آخری اور پہلا اور آخری حج ادا فرمایا، میدان عرفات میں موجود ہیں، اس شان کے ساتھ موجود ہیں، 1,24,000 صحابہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، اور پورا جزیرۃ العرب جہاں جہاں عرب بستے تھے، پورے جزیرۃ العرب میں 5 لاکھ انسان موجود تھے۔ یہ سب کے سب کلمہ گو تھے، یہ سب کے سب اللہ کے وفادار اور فرما بردار تھے، ایک بھی مشرک عرب میں نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی؟ تمام صحابہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین کو غالب کر دے، یہ ذمہ داری پوری ہو گئی۔ قم فانذر وربک فکبر، اللہ کی کبریائی عملا قائم ہو گئی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ سے دعا کی، اے میرے رب تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ اس موقع پر آخری احکامی آیت نازل ہو گئی، اس آخری احکامی آیت، اس کے بعد کوئی حکم نہیں آیا، اس میں اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرما رہا ہے آج تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کے ذریعے تمام تعلیمات دے دی، نہ صرف تعلیمات دے دی بلکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زمین پر قائم اور رائج بھی کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنی نعمت یعنی قرآن کو تام کر دیا، وحی الہی مکمل ہو رہی ہے۔